ہیں بلکہ انسان کے درجات اور بلند ہوتے رہتے ہیں۔ حقیقت میں یہ مکان علیہ نعمت کا مکان ہے، حقیقت میں یہ مکان علیہ انعام کا مکان ہے، یہ جنت کا مکان ہے جہاں سب پاک و پاکیزہ ارواح ہی جا سکتی ہیں۔ یہ سب ارواح پاک اللہ تعالیٰ کی بات کرتی ہیں، تسبیح و تقدیس کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتی رہتی ہیں۔ یہ وہ مکان ہے جہاں ہدایت یافتہ پاک و پاکیزہ ارواح ہی جا سکتی ہیں، سوائے ارواح انبیاء علیہ السلام کے کوئی نہیں جا سکتا۔ اللہم صلی اللہ محمد جمیع الانبیاء والمرسلین۔ اصل میں جو کتاب مبین ہے، اصل میں جو کتاب مبین ہے وہ ام الکتاب ہے، وہ کتاب مکان علیہ ہے، وہ کتاب مکان علیہ ہے۔ مکان علیہ حقیقت میں ایک کتاب ہے، مکان علیہ حقیقت میں کتاب ہے، یہ کتاب کی مانند مکان ہے، یہ کتاب کی مانند مکان ہے۔ اس کے باہر کچھ اور ہے اور اندر کچھ اور ہے، یعنی ظاہر کچھ اور ہے اور باطن کچھ اور ہے۔ یہ بہت بڑی کتاب، یہ کتاب مکنون ہے، یہ کتاب مستور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتاب مقدس انجیل مقدس میں صفحہ نمبر 26 متی انجیل تم گمراہ ہو اس لیے کہ نہ تم کتاب مقدس کو جانتے ہو اور نہ خدا کی قدرت کو جانتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہ تم کتاب مقدس کو جانتے ہو اور نہ خدا کی قدرت کو جانتے ہو۔ قرآن پاک میں بھی یہ ہے کہ نہ تم کتاب کو جانتے ہو نہ ایمان کو جانتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں کو نور بنایا ہے۔ کتاب ایک نور ہے، ایمان ایک نور ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف راہ دکھاتا ہے۔ گناہگار کی روح کبھی بھی مکان علیہ میں نہیں جا سکتی، گناہگار کی روح کبھی بھی مکان علیہ میں نہیں جا سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رفع اللہ الیہ ہے، رفع اللہ الیہ اس کی طرف بلند کیے گئے ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، اس آیات جوری ہے اور پہلے ان بچاری ہے لیکن یہ میں دوبارہ سے کوٹ کر دیا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین ذریات آدم، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ تمام پیغمبر علیہ السلام اولاد حضرت آدم علیہ السلام کی سے اس انعام میں شامل ہیں۔ اولئک الذین، اولئک یہی وہ لوگ ہیں انعم اللہ جن پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے، الہم من النبیین، صرف نبیوں کو ملے ہے نام اور کسی کو نہیں ملیا۔ من النبیین من ذریات آدم، یا آدم علیہ السلام کی اولاد نے بچوں ہوئے، نہ کہ ساری اولاد، نہ کہ ساری اولاد، نہ ذریات کے بچوں جڑے جڑے نبی ہوئے انہوں نے نام ملا، ساری ذریات میں نہیں ملیا۔ ظاہر کی ظاہر کرتے ہیں تمام پیغمبر علیہ السلام اولاد حضرت آدم علیہ السلام کی سے اس انعام میں شامل ہیں جو صرف پیغمبر علیہ السلام ہیں۔ اور اولاد بھی بہت ہے، اور اولاد بھی بہت ہے، اور اولاد بھی بہت ہے۔ جو انعام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح پاک کو اس دنیا میں ملا وہ انعام ورفعنہ مکانا علیہ ہے، یعنی ہم نے اس کو اپنی طرف مکانا علیہ میں بلند کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی طرف کھینچ لیا، اپنی طرف بلا لیا، اپنے قرب میں رکھ لیا۔ اس انعام میں، اس انعام میں قرب میں، اس انعام میں سب پیغمبر علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے شامل ہیں۔ صرف سب پیغمبر علیہ السلام اس انعام میں شامل ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہوئے۔ اولاد تو اور بھی بہت ہے لیکن صرف پیغمبر علیہ السلام یعنی ان سب کو مکان علیہ میں بلا لیا، یعنی ان سب کی روح پاک کو مکان علیہ کی طرف بلا لیا۔ اور وہ پیغمبر علیہ السلام بھی اس انعام میں شامل ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، کیے گئے تھے، اور ان کی اولاد میں سے جو پیغمبر علیہ السلام ہوئے اس انعام میں بھی شامل ہیں، یعنی ان سب پیغمبروں علیہ السلام کی روح پاک کو مکان علیہ میں بلند کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو پیغمبر علیہ السلام ہوئے ان کو بھی مکان علیہ میں بلند کر لیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے جو پیغمبر علیہ السلام ہوئے ان سب کی روح پاک کو بھی مکان علیہ میں بلند کر لیا، یعنی ان سب پیغمبر علیہ السلام کی روح پاک کو انعام ملا، وہ انعام مکان علیہ ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اولئک الذین، یہ ثابت کرتا ہے یہ بہت لوگ ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں جن کو انعام ملا، یہ نبی علیہ السلام یہی لوگ ہیں۔ مکان علیہ تو رفعہ مکان علیہ تو، اور آگے اللہ تعالیٰ نے اولئک الذین شروع کرتا، یہی وہ لوگ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام یہی وہ لوگ ہیں، یہ سب
یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے جو لوگ پیغمبر علیہ السلام ہوئے ان سب کی روح پاک کو بھی مکانن علیہ میں بلند کر لیا. یعنی ان سب پیغمبر علیہ السلام کی روح پاک کو انعام ملا, وہ انعام مکانن علیہ ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام, حضرت اسرائیل علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے جو پیغمبر علیہ السلام ہوئے ان سب کو بھی مکانن علیہ میں بلند کر لیا. جس طرح یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے, سب کو نہیں بلایا, سب کو نہیں نہ بلایا, جو پیغمبر علیہ السلام ہوئے بلند کر لیا. ان سب کو یہ انعام عطا فرمایا. ان سب ہدایت یافتہ لوگوں کو جو پہلے اللہ تعالیٰ سے ہدایت حاصل کر چکے ہیں مکانن علیہ میں ان کی روح پاک کو بلند کر لیا. جو سب پیغمبر علیہ السلام ہوئے ان سب کی روح پاک کو اپنی طرف کھینچ لیا, اپنے قرب میں بٹھا لیا, اپنی دہنی طرف بٹھا لیا, اپنے نور کی دہنی طرف بٹھا لیا, اپنی جنت کی دہنی طرف بٹھا لیا, اپنے عرش کی دہنی طرف بٹھا لیا, اپنے لوح محفوظ کی دہنی طرف بٹھا لیا, اپنے چراغ کی دہنی طرف بٹھا لیا, اپنے المصباح کی دہنی طرف بٹھا لیا, اپنے النجم الثاقب کی دہنی طرف بٹھا لیا, اپنے کوكب الدري کی دہنی طرف بٹھا لیا, اپنے تارک ستارے کی دہنی طرف بٹھا لیا, اپنی مسجد اقصی کی دہنی طرف بٹھا لیا, اپنے بیت المعمور کی دہنی طرف بٹھا لیا, اپنے سراج المنیر کی دہنی طرف بٹھا لیا, اپنے سورج کی دہنی طرف بٹھا لیا, اپنے یاد کی دہنی طرف بٹھا لیا, اپنے حاضہ اکبر کی دہنی طرف بٹھا لیا, اپنے امت کتاب کی دہنی طرف بٹھا لیا, اپنی کرسی کی دہنی طرف بٹھا لیا, اپنے لاولا کی دہنی طرف بٹھا لیا, اپنے دار السلام کی دہنی طرف بٹھا لیا, اپنے مقام محمود کی دہنی طرف بٹھا لیا, اپنے علیین کی دہنی طرف بٹھا لیا, اپنے مکانن علیہ کی دہنی طرف بٹھا لیا, اپنے نور علی نور کی دہنی طرف بٹھا لیا, اپنی کتاب مبین کی دہنی طرف بٹھا لیا, اپنی کتاب مستور کی دہنی طرف بٹھا لیا, اپنی کتاب حفیظ کی دہنی طرف بٹھا لیا. جس طرح مسلمان خانہ کعبہ کا دہنی طرف طواف کرتے ہیں, چکر لگاتے ہیں, تو ان دہنی طرف والوں کی طرف سے تم کو سلام کیا, وسلام اللہ کا من اصحاب الیمین. ان سب دہنی طرف والوں کی لوگوں کی طرف سے تمہارے لیے سلام کیا, اصحاب الیمین, وسلام اللہ کا من اصحاب الیمین. ان سب دہنی طرف ایک ایس دہنی طرف والے لوگ ہیں, یہ دہنی طرف والے لوگ ہیں اور ان کی طرف سے تمہارے لیے سلام کیا ہے. یہی پاک و پاکیزہ ہستیاں ہیں اور یہی تم پر سلام پڑھتے ہیں. یہ دہنی طرف والے لوگ ہیں اور ان کی طرف سے تمہارے لیے سلام کیا. اسلام اللہ کا من اصحاب الیمین, یہی دہنی طرف اللہ والے لوگوں کی طرف سے تمہارے لیے اسلام. تو دہنی طرف والے جنتی لوگ ہیں, یہ جنت کے دہنی طرف ہے. جہاں وہاں ان سب پر جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی, رحمان کی, درود کی, صلوات کی, سلام کی آیات پڑھی جاتی ہے تو سب یہ روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. یعنی ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ان کی جسمانی وفات کے بعد ان سب کی روح پاک کو اپنے قرب میں بلا لیا, اپنی طرف کھینچ لیا, اپنی طرف بلند کر لیا, مکانن علیہ میں بلند کر لیا. درود پاک اللہم صلی. یہ انعام اللہ تعالیٰ نے اپنے سب پیغمبروں علیہ السلام کو عطا فرمایا. یہ انعام اللہ تعالیٰ نے اپنے سب پیغمبروں علیہ السلام کو عطا فرمایا. یہ انعام مکانن علیہ ہے, یعنی ان سب ہدایت یافتہ پیغمبروں علیہ السلام کو ان کی جسمانی وفات کے بعد ان سب کی ارواح پاک کو اپنی طرف بلا لیا, اپنے قرب میں رکھ لیا, اپنی دہنی طرف کھینچ رکھ لیا, اپنی دہنی طرف بٹھا لیا, اپنی طرف کھینچ لیا. ان سب کو اللہ تعالیٰ نے مکانن علیہ عطا فرمایا. یہ بہت بڑا انعام ہے, بہت بڑا سلامتی کا مقام ہے. اے اللہ تعالیٰ کے اے اللہ تعالیٰ ہمارا سلام ان سب مرسلین پر علیہ السلام پر پہنچا دے, کیونکہ ہم سب ان کی سلامتی پر یقین رکھتے ہیں. ان سلامتی پر یقین رکھتے ہیں, ان سب کی سلامتی پر یقین رکھتے ہیں جو مقام اعلی علیین میں موجود ہے, مکانن علیہ میں سلامت ہے, جو مقام محمود میں سلامت ہے, دار السلام میں سلامت ہے. جو ان سب پر درود و سلام عطا فرما, ان سب پر صلوات اور سلام عطا فرما, اور سب کی سلامتی کو ہم سب تسلیم کر لیں. یہی ہمارا دین اسلام, یہی ہمارا دین اسلام ہے. اس کو دین اسلام کہتے ہیں. اس کے علاوہ دین اسلام اور کوئی جو سلامتی پر ایمان نہیں رکھتا اس کا اسلام نہیں ہے, وہ دین اسلام نہیں. انہوں نے دین اسلام یہی سمجھ لیا, دین اسلام کا مطلب یہ اور بنا دیا. اور لوگوں کو بتایا, لیکن انہوں نے دین اسلام کا مطلب ہی الٹا کر دیا.
دین اسلام کا مطلب الٹا کر دیا ہے، تو دین اسلام مطلب اپنے لفظوں میں بیان کر دیا۔ جو اس سلامتی کو مانتے ہیں، جو اس سلامتی کو تسلیم کرتے ہیں، جو سلامتی کو پر ایمان رکھتے ہیں، یہی دین اسلام ہے۔ دین اسلام یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین اسلام نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام دین اسلام ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام اسلام ہی ہے، تو یہی اسلام ہے۔ جو نبیوں انبیاء علیہ السلام کی سلامتی پر یقین رکھتے ہیں اور اپنی سلامتی پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ میں نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، دوبارہ آنا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی سلامتی پر یقین رکھتے ہیں، یہی دین اسلام ہے۔ جن کا یہ یقین نہیں، ایمان نہیں، وہ دین اسلام میں داخل نہیں، نہ ان کا درود کہیں پہنچتا ہے، نہ جاتا ہے، نہ